اب کچھ دیکھتے ہیں قرآن کی آخری صورتوں کے بارے میں. یہ بھی میرے فیوریٹ مضامین میں سے ہے، قرآن کی آخری 10 صورتیں. الم تر کیف فعل ربک، یہ تو سب کو آتی ہوگی. لإیلاف، ماشاء اللہ حفاظ القرآن هنا. أرأيت الذي يكذب، ما شاء fill in the blanks. Very nice. Okay. ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے جب مکے کی تعمیر کی تو ایک دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات. کہتے ہیں میرے رب اس کو ایک پر امن جگہ بنا دینا، اس جگہ کو ایک پر امن شہر بنا دینا، اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل کھلانا. اس کا خلاصہ لے لیتے ہیں. ایک دعا کی تھی امن کی، ایک دعا کی تھی رزق کی. یہی بات ہے نا، امن اور رزق. سورۃ الفیل کے بارے میں آپ کو کیا پتہ ہے؟ کیا ہوا تھا؟ ابرہہ کی فوج، ہاتھی آ رہے ہیں. کیا چیز خطرے میں ہے؟ امن. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہزاروں سال بعد بھی دیا اور اس کے امن کو برقرار رکھا. ان کی دعا کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا سورۃ الفیل میں. ایک حصہ رہ گیا. کیا ہے وہ؟ رزق. لإیلاف قریش رحلۃ الشتاء والصیف. قریش کی آسانی کے لیے وہ آرام سے سفر کریں گرمیوں میں، سردیوں میں. گرمیوں میں اصل میں یمن کی طرف جانا بہت مشکل ہوتا ہے، گرمی وہاں شدید ہوتی ہے. سردیوں میں شام کی طرف جانا مشکل ہوتا ہے، وہاں سردی شدید ہوتی ہے. تو آسان یہ ہو کہ سردیوں میں جائیں یمن کی طرف اور گرمیوں میں جائیں شام کی طرف، آسانی رہے گی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آسان سیزن میں یمن یعنی سردیوں میں یمن جاؤ گے تو رستے میں ڈاکہ پڑ جائے گا، کیونکہ ڈاکوں کے لیے بھی وہاں پر بیٹھنا آسان ہے اچھے موسم میں. اس طرف سیریا میں جاؤ گے، شام میں جاؤ گے گرمیوں کے موسم میں، وہاں بھی ڈاکہ پڑ جائے گا. قریش کے لیے بڑا آسان کر دیا کہ کوئی ان پہ حملہ نہیں کرتا. کوئی اور قبیلہ آسان سیزن میں جانے کی کوشش کرے، پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، اس پہ ڈکیتی ہو جائے گی. قریش جائیں گے تو آرام سے جائیں گے، آرام سے آئیں گے. سارا سال امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس لگا ہوا ہے. یہاں سے جاتے ہیں شام سے پروڈکٹ لیتے ہیں، وہاں پر بیچتے ہیں. شام سے آگے جا کے یورپ سے کنیکٹ ہوتے، باقی دنیا کنیکٹ ہوتی ہے. اس طرف آتے ہیں یمن، وہاں کی پروڈکٹ لے کے ادھر جاتے ہیں، وہاں بیچتے ہیں، وہاں کا مال خریدتے ہیں. وہاں سے پورا افریقہ کا ٹریڈ چل رہا ہے. یعنی وہ سارا سی روٹ جو ہے نا، یہ لوگ، یہ لینڈ کی ایک پائپ لائن ہے بیچ میں، اور اس کا سارا بزنس ان کے ہاتھ ہے. ان کو اسی لیے ہر طرح کا رزق مل رہا ہے، ہر طرح کا رزق. ایک طرح کا رزق نہیں، ہر طرح کا رزق. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو ہر طرح کے پھل کھلا، رزق دے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے 2 حصے ہیں، امن اور رزق. امن کی دعا کا پورا کرنا کہاں پہ ہوا؟ فیل میں. اور رزق کی دعا کا پورا کرنا کہاں ہوا؟ قریش میں. دونوں کا کنیکشن سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، یہ دونوں دعائیں جب پوری ہو گئیں، یہ دعا کب کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ جب وہ کعبہ بنا رہے تھے. تو اسی لیے تو یہ نہیں کہا قریش کے آخر میں، یہ نہیں کہا فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ، انہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہا. کیا کہا تھا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں نا. پھر گھر کی طرف اشارہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ابراہیم، اس کے بانی کی طرف اشارہ ہے، جس کی دعا کی وجہ سے تم لوگ کھانا کھا رہے ہو، جس کی دعا کی وجہ سے تم پہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا. اس کا حق تو ادا کر دو، اس گھر کا حق تو ادا کر دو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اب هَذَا الْبَيْتِ سمجھ میں آ گیا. اور پھر ان دونوں کا خلاصہ بھی نکال دیا، ان دونوں صورتوں کا، اسی صورت کے آخر میں الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ ہو گئی سورۃ قریش، آمَنَهُم مِّن خَوْفٍ ہو گئی سورۃ الفیل. بات مکمل. اچھا، اگر تم ابراہیم کی اولاد ہو تو تمہیں ابراہیم کے دین کا علیہ السلام حق ادا کرنا ہوگا. تمہیں جب اس گھر کی ذمہ داری سپرد کی ہے، تمہیں انچارج بنایا ہے، تو تمہیں تو اس کے دین کو برقرار رکھنا ہوگا، اس عظیم ہستی کے علیہ الصلوۃ والسلام.
اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا کیا تم نے اس گھر کے ساتھ؟ قریش کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ دین کو جھٹلاتے ہیں، یتیم کو دھکا دیتے ہیں، کھانا کھلانے کی تلقین نہیں کرتے. اگر عبادت کرتے بھی ہیں، مصلین اہم لفظ ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ابراہیم کی دعا ہے نا صلاۃ. اللہ کہتے ہیں ان کو دیکھو، مصلین کو، ان کے لیے تو سب سے بری جہنم ہونی چاہیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. وہ تو معاون کو بھی روکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی نہیں دیتے. وہ کسی کو تھوڑا سا بھی فائدہ ہو جائے، معاون سمجھ لو. کچھ بچے ہوتے ہیں اسکول میں، آپ لوگوں کے پتہ نہیں اب ہوتے ہوں گے، جب میں چھوٹا تھا تو اسکول میں وہ ایک پینسل کیس لے کے جاتے تھے، میگنیٹ والا. وہ کھلتا ہے، اس کے اندر پوری وہ اریسر کا ایک سیکشن ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی روبوٹ بنا ہوتا ہے، کوئی کچھ بنا ہوتا ہے. ریمبر دوز تھنگس؟ او مین، کسی کے پاس تمہارے والے سے اچھا ہو تو سو. اور کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے جو ربڑ ہوتے ہیں نا، اریسر، وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، اسمیل بھی اس کی اچھی ہوتی ہے. بہت سارے بچے رائٹ. اور پھر تمہارا جو سڑی ہوئی پینسل تمہاری، اس کے پیچھے سے اس کا ربڑ بھی ٹوٹ گیا، تو تم اس سے کہتی ہو اے زینب، ذرا سوری زینب، ذرا دینا ذرا مجھے. نہیں نہیں دے سکتی، میرے پاس نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیز منع کرنے کو، چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ایک دوسرے کو دینے کی، وہ کیا ہوتی ہیں؟ معاون. یہ لوگ تو اتنا سا بھی نہیں دیتے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ثابت کیا کہ جو قریش کی ابھی اقتدار میں ہیں، مکے کے اقتدار میں ہیں، وہ اس لائق نہیں ہیں کہ ان کا اقتدار ہو. اور لائق کیوں نہیں ہے؟ کہ اصل میں یہ گھر ان کا ہونا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی تراث پر پورے اترے. اور اس صورت میں ثابت کر دیا کہ یہ نالائق ہیں، نا اہل ہیں اس کے، ان کو ایکسپوز کر دیا. اچھا، اگر ان کی نہ ہو، ان کی نہ چلے تو کس کی چلنی چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں ہیں مستحق تو کون ہو مستحق؟ اگلی صورت میں کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر. کس کی طرف اشارہ ہے؟ رسول پاک کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. مکے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں، اس ہستی کے پاس ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو کوثر عطا کیا گیا ہے. اور پھر کوثر دینے کے بعد کیا ذکر کیا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نماز پڑھی اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے. نماز اور قربانی کس کی طرف اشارہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. وہی بات دوبارہ واپس آ گئی نا. تو ایک کو ڈسکوالیفائی کر دیا، ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. اور کوالیفائی کس کو کر دیا؟ رسول پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے اب اس مکے کے کنٹرول کے اوپر جھگڑا ہے.